السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کیا افغانستان دبئی سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہونے جا رہا ہے؟ تو ناظرین، آج ہم آپ کو افغانستان کے بارے میں ایک ایسے پروجیکٹ کی تفصیل بتائیں گے جو افغانستان کو دبئی سے زیادہ امیر بنا دے گا، اور حیرت انگیز طور پر یہ پروجیکٹ 2025 تک مکمل بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ میں بھی پلان کر رہا ہوں کہ 2024 میں اپنی ٹیم کے ساتھ افغانستان کو ضرور وزٹ کروں، انشاءاللہ ضرور وزٹ کروں گا۔ کل تک افغانستان میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب تھی، لیکن امریکی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد یہ اتنی تیزی سے ترقی کی منازل کیسے طے کر رہا ہے کہ خود امریکہ بھی حیران ہے۔ افغانستان آنے والے دنوں میں مزید کیا کچھ کرنے جا رہا ہے، یہ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ افغانستان زندہ باد۔ تو پیارے دوستوں، 50 سال تک جنگ کی تباہکاریوں سے متاثرہ افغانستان اس وقت ترقی کی وہ منازل طے کرنے میں مصروف ہے جس نے تمام دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ افغانستان اس وقت ایسے میگا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے جو نہ صرف افغانستان بلکہ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل کے رکھ دے گا۔ جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو افغانستان تباہ حال تھا، مگر چند ہی عرصے میں افغان حکومت نے اپنی محنت اور قابلیت سے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ افغان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں چھپے معدنی ذخائر کو تلاش کرنے اور انہیں اپنی تباہ شدہ اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یاد رکھیے، امریکہ مخالفت کے باوجود ان ذخائر کو ہتھیانے کے لیے افغانستان میں دھکے کھاتا رہا، لیکن افغان حکومت نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان پوشیدہ ذخائر کو امریکی فوج سے دور رکھا۔ جیولوجیکل سروے میں افغانستان میں لیتھیم، کروڈ آئل، سونے، تیل اور دوسری معدنیات کے ذخائر کی نشاندہی جن دستاویزات میں کی گئی تھی وہ امریکہ کے حملے کے بعد افغان حکومت نے اپنے جیولوجیکل سروے کے آفیسرز کے گھروں میں منتقل کر دیے تاکہ وہ امریکی فوج کے پہنچ سے دور رہ سکیں۔ جب امریکہ افغانستان سے نکل گیا تو افغان حکومت نے یہ ڈاکومنٹ فوری طور پر اپنے آفیسز منتقل کر دی اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری طور پر ان جگہوں پر کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ جب افغانستان میں کھدائی کا کام شروع ہوا تو پوری دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ پیارے دوستو، عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ لیتھیم کے ذخائر رکھنے والا ملک تمام دنیا میں اکانومی کا ٹائیگر کہلائے گا، اور یہ افغانستان کے حصے میں آیا ہے، اور افغان حکومت اس حقیقت سے آگاہ تھے، لہٰذا انہوں نے فوری طور پر لیتھیم کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے چائنا کی پیشکش کو، آفر کو قبول کر لیا، اور ان کے مختلف کمپنیوں کو اپنے ملک میں کان کنی کی دعوت بھی دی، مائننگ کی دعوت بھی دے دی۔ چائنا نے کروڈ آئل، لیتھیم اور قدرتی تیل کو نکالنے میں افغانستان کی مدد کی، اور اس خزانے کو نکالنے کے بعد افغانستان اس وقت دنیا کی بہت بڑی معیشت رکھنے والے ممالک کے بالکل برابر کھڑا ہوا ہے، اور اب افغانستان کے پاس وہ تمام ذخائر موجود ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ افغان حکومت نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اور بڑی تیز رفتاری سے نہ صرف ان خزانوں کو حاصل کر لیا بلکہ اسی تیز رفتاری کے ساتھ ان خزانوں کی مدد سے دوسرے میگا پروجیکٹس پر بھی کام شروع کر دیا ہے، جن میں سب سے پہلے چائنا کی مدد سے افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی شاہراہ بنانے کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی شاہراہ ہے، یعنی جدید ترین سڑک تھی جو کہ پہاڑی سلسلے کو کاٹ کر بنائی گئی تھی، جس نے افغانستان کو دنیا کے دیگر علاقوں کے زمینی راستوں سے جوڑ دیا۔ اس شاہراہ کے بننے سے پاکستان کی شاہراہ قراقرم اور سی پیک کے منصوبے کی اہمیت بالکل کم ہو جائے گی، اور مزید یہ کہ افغانستان میں 2 اور جدید ترین شہروں کو آباد کرنے کا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے جو اسی شاہراہ پر واقع ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ان شہروں کے مکمل ہونے سے افغانستان دبئی اور قطر سے بھی جدید ترین شہروں والا ملک بن جائے گا۔ افغانستان کی جنگ میں تباہ حال یہ شہر 2025 تک دنیا کے انتہائی جدید ترین اور خوبصورت شہروں کے طور پر سامنے آنے والے ہیں، جو ایک طرف افغانستان کو جدید طرز پر قائم امارات رکھنے والا ملک بنانے میں اہم رول پلے کریں گے، تو دوسری طرف سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ ان شہروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی تمام مشینری اور مصنوعات باہر سے درآمد کرنے کی بجائے اپنے ہی ملک
یعنی افغانستان سے کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے اور بڑی ذہانت اور عقل مندی سے افغانستان میں موجود مشینری کو جدید طرز کی عمارات بنانے میں بھی کنسٹرکشن میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسی طرز کا ایک اور میگا پروجیکٹ جو پوری ایشیا کی تقدیر بدل سکتا ہے اور وہ بھی افغانستان کی سرزمین پر تیزی سے جاری ہے، جس کو کوش ٹیپا کینال کا نام بھی دیا گیا۔ اس پروجیکٹ سے ایک طرف تو افغانستان دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا اعزاز حاصل کرنے والا ملک بن جائے گا، تو دوسری طرف اس دریا کی مدد سے افغانستان ریتلے اور بنجر ملک کو ایک زرعی ملک بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ افغانستان اس کی مدد سے دنیا میں غذائی اجناس برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہے۔ تمام بڑے ممالک غذائی اجناس کے حصول کے لیے افغانستان کے محتاج ہو جائیں گے، جو افغانستان کی معیشت میں ایک بہترین سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس حاصل شدہ زرعی مبادلہ کو افغانستان مزید میگا پروجیکٹس بنانے میں بھی کام میں لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایسا ہی ایک افغانی پروجیکٹ ہمیں TAIP پائپ لائن منصوبے کی صورت میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جو منصوبہ کئی سال قبل ڈیزائن کیا گیا تھا، جو کہ امریکہ افغان جنگ کی وجہ سے التوا کا شکار رہا، لیکن اب اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے افغان گورنمنٹ نے اس پہ تیزی سے کام شروع کر دیا ہے۔ ترکمانستان سے اس پائپ لائن منصوبے کے ذریعے گیس حاصل کی جائے گی، جو پہلے افغانستان، پھر پاکستان اور پاکستان سے آگے جاتی ہوئی انڈیا اور دوسرے ایشیائی ممالک تک علاقوں تک پہنچائی جائے گی۔ اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے دوستو، جس پر افغانستان میں تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس کا اگلا فیز پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے، جس سے پاکستان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میگا پروجیکٹ کی وجہ سے افغانستان گیس کی ضرورت کے اعتبار سے الحمدللہ خود کفیل ہو جائے گا، بیکاری نہیں بننا پڑے گا۔ یہ نہ صرف افغانستان میں گیس کے ذخائر کی فراہمی کا باعث بنے گا، بلکہ اس کی مدد سے بہت سے جدید پروجیکٹس میں بھی کام کا آغاز شروع ہو جائے گا، جس سے افغانستان ان تمام بڑے میگا پروجیکٹس کی وجہ سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ان تمام میگا پروجیکٹ سے شروع ہونے کی وجہ سے افغانستان کی عوام کے لیے روزگار کے بیش بہا مواقع میسر آئیں گے، جو بے روزگاری کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جرائم کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں اور افغانستان کی گرتی ہوئی معیشت کو چند مہینوں میں سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، پیارے میرے افغان بھائیوں، لیتھیم کے ذخائر کو بیچ کر حاصل ہونے والی جو خطیر رقم ہے، یہ افغانستان کے ہر علاقے میں انویسٹ کی جا رہی ہے اور افغان حکومت انتہائی دانشمندی سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، بلکہ میں اپنے افغان بھائیوں سے کہوں گا، میں آ رہا ہوں انشاءاللہ 2024 میں افغانستان، اور کون کون کہے گا مجھے ویلکم، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور مکمل پتہ اور میرے واٹس ایپ پہ اپنا موبائل نمبر بھیجیے گا۔ میں اور میری ٹیم انشاءاللہ افغان بھائیوں کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افغانستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔